خواجہ حیدر علی آتش کی غزل گوئی پر ایک نظر۔ خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری کا عمومی جائزہ۔ خواجہ حیدر علی آتش اردو غزل میں اپنے منفرد متغزلانہ اسلوب اور لب و لہجہ کی بنا پر صف اول کے شعراء میں معتبر حیثیت رکھتے ہیں۔ آتش کا ماحول لکھنؤ کا خارجی ماحول تھا، لیکن آتش مصحفی کے شاگرد تھے اور مصحفی کے واسطے سے دہلوی انداز فکر سے زیادہ قریب تھے، جس میں دروں بینی کو خارجیت پر فوقیت دی جاتی تھی۔ غزل اپنی حیت و ساخت اور مزاج و مذاق کے اعتبار سے ایک داخلی صنف سخن ہے، جس میں عشق کو سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ شاعر غزلیہ اسلوب میں غم روزگار کے تجربات و مشاہدات کے لیے بھی عشق لب و لہجہ کو ذریعہ اظہار بناتا ہے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر۔ خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ سے وابستہ رہے ہیں، لیکن اس دبستان سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی ان کی شخصیت و شاعری کا فطری رویہ داخلی محسوسات و واردات سے ہم آہنگ ہے۔ اس لیے وہ بنیادی طور پر دبستان دلی کے مزاج سخن کے نمائندہ ہیں، اور اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو مصحفی کی شاگردی کا ہے، جو دبستان دلی کے مزاج سخن کے معتبر نمائندہ ہیں۔ بقول عالم آتش مصحفی کے شاگرد تھے۔ انہی کے اثر سے آتش کے یہاں حسن کا ایک ایسا شوق اور رنگین احساس ملتا ہے، جو ان کے اشعار کو ہماری عشقیہ شاعری کا ایک قابل فخر سرمایہ بنا دیتا ہے۔ آتش حسن کی عکاسی کرتے ہیں، مگر دراصل ان کے یہاں حسن کی مصوری ہے۔ دوسرا سبب آتش کا ماحول اور معاشرہ تھا، جس کی ہوس نہ کی عیش کوشی، حسن پرستی، بلکہ امرد پرستی، ظاہر داری اور بد مستی زبان زد عام تھا، جہاں تکلف، تصنع، بناوٹ اور نمائش کو روزمرہ کا معمول سمجھا جاتا تھا۔ آتش کے کلام پر ان دونوں ہی عوامل کے اثرات صاف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہیں شکر کے سجدے جفائے یار پر کیا کیا، رہا ہے دل میرا راضی رضائے یار پر کیا کیا، کوچے یار میں سائے کی طرح رہتا ہوں، در کے نزدیک کبھی ہوں کبھی دیوار کے پاس، جہان و کار جہاں سے ہوں بے خبر میں مست، زمیں کدھر ہے کہاں آسمان نہیں معلوم، کوچے دلبر میں بلبل چمن میں مست ہے، ہر کوئی یہاں اپنے اپنے پیرہن میں مست ہے، کھوشا وہ دل کے ہو جس دل میں آرزو تیری، کھوشا دماغ جسے تازہ رکھے بو تیری۔ یہ اشعار احساسی کیفیت و نوعیت کے ترجمان ہیں۔ ان میں حسن کی مصوری بھی اور کیفیت محبت کی عکاسی بھی ہے۔ اسی بنیاد پر نقادوں نے ان کو حافظ شیرازی قرار دیا ہے۔ آتش کے کلام میں پیکر محبوب کی آنچ، حسن محبوب کے نقوش جمیل، زخم دل کی خوشبو و سرشاری، جذبے کی حلاوت و گرمی اور ذوق و شوق کا سرور و لذت ہے، جس نے ان کے اسلوب کو جوش، مسرت، جوش، سرشاری اور جذب و کیف کا آئینہ دار بنا دیا ہے۔ میر کی طرح عشق ان کے لیے آزار نہیں، ایک شراب ہے جس میں خوشبو ہے، لذت ہے، سرشاری ہے، مستی ہے، رقص و سرود اور وجد کی کیفیت ہے۔ یہ اس کے تخیلی اور ماورائی نہیں، زمینی اور جسمانی ہے، لیکن آداب معاشرت، اخلاقی اقدار اور معیار تہذیب سے منحرف نہیں۔
یہاں عشق ایک علامت کے طور پر ابھرتا ہے، محض جسمانی اتصال اس کی منزل نہیں۔ شاعر اس منزل عشق میں عشق کو علامت بنا کر مطالعہ کائنات، مشاہدہ حقیقت، تزکیہ باطن اور حقائق ہستی پر اس طرح تبصرہ کرتا ہے کہ شاعری باد و ساگر کی علامتوں میں مشاہدہ حق کی تفسیر بن جاتی ہے۔ سن تو صحیح جہان میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار رہ میں ہے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ ناگفتنی ہے عشق بتاں کا معاملہ، ہر حال میں ہے فکر خدا کچھ نہ پوچھئے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسا کیسا۔ مشتاق درد عشق جگر بھی ہے دل بھی ہے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ میر تقی میر کے بعد اردو غزل کو ایک منفرد اسلوب آتش نے دیا۔ آتش کی روایت تغزل غالب سے ہوتی ہوئی اقبال تک پہنچتی ہے، اور ہر مرحلہ سخن پر اس کی تجدید و توسیع ہوئی ہے۔ آتش نے اپنے تقلیدی رنگ سے قطع نظر تغزل کو تصوف اور تصوف کو تغزل کا آئینہ دار بنایا ہے، یہی ان کی لازوال انفرادیت ہے۔